مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ بدل دیتا ہے حالات کو، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے مگر اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب تم حق پر رہتے ہو تو تمہارا دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چار چیزیں انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سی عادتیں ہیں جو انسان کے دماغ کو کمزور کرتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص جو انسان ان چار عادتوں کو اپناتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اے شخص اگر اپنے دماغ کو تیز بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دماغ کی صلاحیتیں بہتر سے بہتر ہونے لگیں تو ان چار عادتوں سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ کو تیز اور ہر بیماری سے دور رکھے گا۔ پہلی عادت، بار بار تیز آوازیں سنتا ہو یا بار بار زور زور سے بات کرتا ہو۔ دوسری عادت کہ ہر وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتا ہو۔ جو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تیسری عادت، ایک جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ جو انسان جسمانی کام نہیں کرتا، سارا دن لیٹا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو یوں اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھی عادت جس سے دماغ کمزور ہوتا ہے وہ سیکھنے کی جستجو کو چھوڑنا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان سیکھنے کی کوشش کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ آ گیا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے، اور وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دماغ کو بخشی ہے اس سے وہ دن بدن محروم ہونے لگتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہو
تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ اگر اللہ دوستی کا رشتہ نہ بناتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور چیر بھی دیتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی اور تمہارے الفاظ کی، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو رشتے کی اہمیت اپنی انا سے بڑھ کر ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے اولاد کے چہرے سے نقاب اٹھ جاتا ہے، تب واضح ہو جاتا ہے کہ اولاد والدین کا ساتھ کس حد تک دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔